تمام حمد و ثنا و اللہ جل مجدہ کو کہ جس کی تعریف بلند ہے، عظیم الشان ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام و ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام مجید کو نازل فرمایا۔ آج پل صراط کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ پل صراط پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ پل صراط کے بارے میں آیا کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کی پشت پر ہے۔ پل صراط جہنم کی پشت، ہر انسان کو گزرنا ہے۔ گزرنے والوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ بعض تو جو ہے وہ تیز رفتار گھوڑے کی طرح پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، اور بعض جو ہے نا بجلی کے چمکنے کی طرح جو ہے وہ پل صراط سے گزر جائیں گے، اور بعض چڑیا کے ایک پیڑ پہ دوسرے پیڑ پہ بیٹھنے کی طرح، جس طرح سے ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پہ بیٹھنے میں اسے سیکنڈ لگتے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ بعض کے بارے میں آیا کہ پل صراط سے ایسے گزریں گے نا جیسے چونٹی چلتی ہے، اور کہا گیا انہی لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ جنت میں جانے کا پہلا راستہ پل صراط کو پار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں نبی فرماتی ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ پل صراط سے جہنم میں گرتے ہوں گے، اور اس پل صراط کے نیچے بھڑکتی آگ کے شعلے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کی جو ہے وہ 100 آگ اور قیامت کی جو ہے آگ کا ایک شعلہ برابر ہے۔ آج ہمیں لائٹ کا کرنٹ لگ جاتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتا ہے، اور ذرا غور کریں اس کرنٹ کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض انسان جو ہے نا گھسیٹتا ہوا چلتا ہوگا، گھسٹتا ہوا۔ تو ہمارے نبی کا حال یہ ہوگا، کبھی تو اپنے امتیوں کی فریاد کے لیے، کبھی تو پل صراط پہ ہوں گے، کبھی حوض کوثر پہ ہوں گے، کبھی مقام محمود پہ ہوں گے۔ حدیث کے اندر آیا کہ حضور اس دن جو ہے نا اپنی امت کی خاطر کبھی ادھر پھرتے ہوں گے، کبھی ادھر۔ اگر کوئی امتی پیاسا ہوگا نا تو اس کو حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلاتے ہوں گے، اور میزان عمل پہ جو ہے ہمارے ترازو جو ہے نا، ہمارے اعمال کا ترازو ہوتا ہوگا، ہمارے اعمالوں کو تولا جاتا ہوگا۔ بعض امتیوں کے اعمال کم ہوں گے نا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بغیر حساب و کتاب اللہ کی یہاں بخشش فرمائے۔ اور کہا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جو ہے، جن کے نامہ اعمال میں سوائے برائیوں کی کوئی نیکی ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہوں گے نا۔ آج سے تقریباً 700 سال پہلے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے پوری زندگی گناہ کی، پوری زندگی، اور جب مرنے والا ہوا نا، اس کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی تکفین جنازے کی جو ہے کسی اور نے نہیں کی، اس کی بچیوں نے کی۔ اور کہا گیا کہ ایک بیٹی کا انتقال جو ہے اس باپ سے پہلے ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ بیٹی باپ کے بعد مری۔ تو جب یہ ختم ہوا، بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے، تعجب ہو گیا کہ ایک آدمی جو گنہگار،
جس نے پوری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور آج وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. تو پوچھا کس وجہ سے میرے باپ آپ جنت میں ہیں؟ کہا بیٹی میں دنیا میں نے بے شمار گناہ کیے، لیکن جب میں گناہ کرتا تھا نا تو مجھے افسوس ہوتا تھا، یار میں نے یہ کام غلط کر دیا، میں نے یہ غلط کیا، ایسا نہ کرتا. تو میرے اندر جو ہے نا احساس تھا، احساس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی. آج تو احساس نہیں ہے نا، بڑے سے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے گناہ مت کرو تو کہتے ہیں ہمیں کیا دیکھ رہے ہو، دوسرے کو دیکھو، وہ تو ہم سے بڑا گناہ کر رہا ہے. ایک شرابی سے میں نے کہا شراب مت پیا کرو، کہنے لگے کیا آپ ہم سے کہتے ہو، وہ ہم سے بڑے بڑے بھی تو ہیں، وہ دن میں جو ہے کئی پیک لگا رہے ہیں. بدلہ چل رہا ہے دنیا میں. جواریوں کو دیکھو، جواریوں کو تو اپنے گھروں کو پال رہے ہیں جوئے سے. اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی، جوئے کا کھلا رہے ہیں. اللہ پاک اس لیے برکت نہیں کر رہا ہے، اور وہی جو ہے وہ اولادیں باپ کا گریبان پکڑ کے ماریں گی. اولاد اور باپ کا تمیز جو ہے وہ آج کے دور میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اندر سلیقہ نہیں ہے. ہم نے بچوں کو اپنے باپ کے سامنے زبان درازی کرتے ہوئے دیکھا، اور پہلے کی تاریخ دیکھو آپ، جن کے ماں باپ نے بچوں کو تربیت دی ہوتی ہے وہ اگرچہ کتنے بوڑھے ہو جائیں لیکن باپ سے اور ماں سے ضرور ہیبت رہتی ہے. تو قیامت کا ذکر آپ جو ہے پل صراط کا سنیے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک کو دوزخ میں سے گزرنا ہے، یعنی پل صراط پہ سے. کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ تمہارے رب کے ذمے پر جو ہے نا حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ جو آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا. ثم ننجی الذین اتقوا، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو ڈرتے ہوں گے اللہ سے، اللہ ان کو وہاں سے بچا لے گا. پل صراط پہ سے دعا مانگو، یا اللہ جب ہم گزریں تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے. یہ سب چیزیں ہوں گی، واقع اور نفس الامر میں اس کا وجود ہے، حقیقی ہے، یقینی ہے ان کا وجود. فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں کو بچا لے گا. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور فرمایا ظالمین کو اس میں، کس میں، پل صراط پر. ظالمین کو تم دیکھو گو کہ ہم جو ہے ان کو گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا ہوا چھوڑ دیں گے ظالموں کو. اچھا ظالم سے مراد کیا ہے؟ ظالم سے مراد ہے جو دوسروں کے درمیان میں نفاق پھیلاتا اور لڑائیاں کراتا. یا ظالم سے مراد وہ ہے ظلم جو ہے نا، ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی تکلیف غریب آدمی کو آپ نے اپنی جاہ و جلال یا پیسے کی بنا پر اگر کسی کو ستایا، یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے. فرمایا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالمین کو اس میں ہم جو ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہماری آیات ان پر روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے نا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں نا، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ہم دونوں گروہ میں سے کس کا مقام جو ہے بہتر ہے. وہ احسن و ندیہ، اور مجلس اچھی. یعنی کافر یہ کہتے ہیں دنیا میں کہ مسلمانوں کو تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. آج دیکھتے ہو کافروں کو اللہ نے کتنا دیا ہے، سبحان اللہ، اور ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے. بڑے بڑی لگژری کاروں میں، بڑے بڑے اے سی دار بنگلوں میں رہنے والے وہ لوگ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جنت جو ہے نا، جنت انہیں جتنا بھی دیا جانا ہے وہ دنیا میں دیا جانا ہے، آخرت میں تو انہیں کچھ ملنا ہی نہیں ہے، جلنا ہی جلنا ہے. فرمایا ای الفریقین خیر مقاما، تو وہ کہنے لگے دونوں گروہ میں سے کس کا مکان بہتر ہے. وہ احسن ندیہ، اور مجلس اچھی ہے. اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ،
فرمایا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، ان سے کہنا زبان سدھار لیں۔ اللہ نے فرمایا ہم احسن اساسا ورعیا، اس لیے کہ ان لوگوں سے بہتر جو ہے نا پچھلے والے لوگ مالو نسب اور صورت و شکل کے اعتبار سے دیکھنے میں بھی بڑے اچھے تھے۔ آج تو شکلیں بھی اچھی نہیں ہیں، ہے نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پہ بڑی بات کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے حبیب تم فرما دو جو لوگ گمراہی میں ہیں تو رحمان ان کی گمراہی پر ان کو اور زیادہ ڈھیل دے دے۔ حضور نے فرمایا دیکھو جب انسان گناہ کرتا ہے نا دنیا میں، اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تم زنا کرنے والوں کو دیکھنا، ان کو بخار بھی نہیں آئے گا، بخار۔ اور سیدھے سچے آدمی نمازی کو دیکھنا، آپ جو نمازیں پڑھتا ہو نا بیمار رہے گا۔ وجہ یہ بتائیے بزرگان دین نے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالمین پہ جو ہے نا عذاب بھیجتا نہیں ہے، ان کو چھوٹ دیتا ہے۔ اللہ کرے رہو گناہ کتنے کرو گے، لیکن اللہ جب عذاب بھیجتا ہے اپنا تو انسان کو جگڑ لیتا ہے اپنی رسی میں مضبوطی سے۔ تو فرمایا اے حبیب آپ فرما دو جو لوگ گمراہی میں تو رحمان انہیں اور زیادہ چھوٹ دے دے، حتی اذا راؤ ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، اما العذاب یا تو عذاب و اما الساعۃ یا تو قیامت، فسیعلمون من هو شر مکانا، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا ہے۔ مسلمان یہ کافر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بہت مال ملا ہے، ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا سیعلمون فسیعلمون من هو شر مکانا، اللہ نے فرمایا ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ قیامت کے دن برا ہے، وہ اضعف جندا، اور کس کا لشکر جو ہے وہ کمزور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا لشکر جو ہے مضبوط ہوگا اور ظالموں کا اور کافروں کا جو لشکر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا۔ فرمایا وَيُزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان نیک راستے پر چلتا ہے نا تو اللہ اسے اور نیک بنا دیتا ہے، اور جب تمہارے دل میں نیک ہے نہیں، نیک بننے کی خواہش ہی نہیں ہے، برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہو ہے نہیں، تو فرمایا کہ آپ کی گمراہی میں اور زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت پانے والے کی ہدایت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور فرمایا باقی رہنے والی تمہارے رب کے نزدیک جو ہے وہ نیک باتیں ہیں جو تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے باقی رہنے والی چیز کون سی ہے؟ کسی سے پریم سے محبت سے بول لیا ہے نہیں۔ تو ان آیات سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بارہا جگہ جگہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے لوگوں سدھر جاؤ، جھوٹ مت بولو، قطع تعلقی مت کرو، زنا جو عام ہو گیا ہے سمجھاؤ، اور جو جواری ڈکیت یہ لوگ ہیں ان سے اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ پاک اس میں کبھی برکت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔